من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع حقوق العباد میں سے ایک شریعت کا جو حکم ہے، ایک حق ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا، جس میں تجارت اور اس کا لین دین اور قرض کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے. یہ اللہ رب العزت کی اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کی جو امت ہے نا، ان سے محبت کا ایک انداز ہے. یہ وہ معاملات ہیں حقوق العباد کے، اور خاص کر جو تجارت ہے اور جو قرضے کا لین دین ہے اور یہ جو گواہی والے معاملات ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں عموماً کہ یار یہ دنیا داری کے معاملات ہیں سارے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا داری کے جو معاملات ہیں ان میں بھی تم یہ نہ ہو کہ تم مار کھا جاؤ اور تمہیں نقصان ہو جائے. تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کرنے تو ہیں، تجارت تو تم نے کرنی ہے، قرض لینا دینا یہ سارے معاملات تم نے کرنے ہیں. تو میں تمہیں طریقے بتاتا ہوں کہ اس انداز میں کرو کہ تمہیں نقصان نہ ہو، اور اس انداز میں کرو کہ تمہیں بھی فائدہ ہو اور کسی دوسرے کو بھی فائدہ ہو. تو یہ اس آیت کا شروع ہی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو. جو میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں وہ خاص لوگ ہو گئے ہیں، تو ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی دوسروں سے جدا ہونے چاہیے. دوسرے اگر دو نمبریاں کرتے ہیں، دوسرے اگر جو ہیں وہ لین دین میں خرابی کرتے ہیں یا قرض کے لین دین میں ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، تو تم ایسے نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، تمہارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہر بات کا دیکھیں کتنا خیال کر رہے ہیں. اور حقوق العباد ہی وہ معاملات ہیں کہ جن کو اگر آپ پورے کریں گے، اچھے احسن طریقے سے ادا کریں گے، تو پھر ہی آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بھی حقوق ادا کر پائیں. جب آپ حقوق العباد نہیں کر رہے ادا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کیسے بیان کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اس کا کہنا ماننا. تو یہ قرآن کا حکم، شریعت کا حکم، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت ہے جو تیسرے پارے میں ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے اس آیت کا کچھ حصہ میں نے بیان فرمایا. تو اس کا ترجمہ پہلے میں جو میرے سامنے موجود ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ایک مرتبہ، پھر ہم انشاءاللہ اس میں سے جو پوائنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے. تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق لازم آتا ہے وہ لکھتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے. پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی، جو اس کا کوئی ساتھی ہو، گارڈین ہو، انصاف کے ساتھ لکھوا دے. اور اپنے مردوں میں سے گواہ بنا لو، 2 گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے سے
تو بھولیں تو دوسری سے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ جو تم کرتے ہو وہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو۔ وَإِنَّهُ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ تمہیں سب کچھ جانتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے بھی پورا ترجمہ پڑھا آپ کے سامنے، تو اس میں کیا بیان کیا گیا؟ قرض کا لین دین جب کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، جس کو آج کل جو ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے، مطلب یہ جو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، تو پھر جتنا بڑا معاہدہ ہوتا ہے اس میں اتنا ہی مہنگا اسٹامپ پیپر استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ گواہان جو ہوتے ہیں ان کے دستخط، ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ خالصتاً دیکھا جائے تو حقوق العباد میں آتا ہے یا دنیاوی معاملات میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ابھی میں پچھلے دنوں یہی لیکچر دے رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ اب صاحب یہ تو اکاؤنٹس کے شعبے کی باتیں ہیں، یہ اکاؤنٹس کے شعبے کی باتیں ہیں، مطلب جو لوگ آئی کام کرتے ہیں، بی کام پڑھتے ہیں، بینکنگ اور فائنانس کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یہ تو وہ والی باتیں آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ والی دیکھو جو اکاؤنٹس کے شعبے کی باتیں ہیں یہ ہمارے قرآن پاک میں لکھی ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چومنے والی کتاب سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، ادب کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کا بہترین ادب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک سے بہترین محبت یہ ہے کہ قرآن کا اپنا ایک معجزہ ہے کہ اس کو چھو لینا بھی عبادت ہے، دیکھ لینا بھی عبادت ہے، لیکن جو بہترین عبادت ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے، وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو اب یقین کریں ہمارے سارے معاملات بہت زندگی کے اچھے ہو جائیں اور ہم کتنے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو لوگ نہیں لکھتے تو بعد میں کتنے بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگلا ہی مکر جائے کہ نہیں جی نہیں، آپ نے تو مجھے 10,000 نہیں دیا تھا، کہاں لکھا ہے آپ کے پاس؟ کوئی ہے اس کی کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ اگر آپ نے اسٹامپ پیپر لکھا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے گواہی دی ہوگی، گواہان آپ کے پاس موجود ہوں گے مرد یا عورتوں میں سے، تو آپ لے آئیں گے کہ بھئی یہ دیکھو ان کے سامنے ہوا ہے گواہ۔ آج کل تو خیر لوگ باقاعدہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، پکچرز لے لیتے ہیں، سب کچھ لے لیتے ہیں۔ اب تو بڑے اور بھی جدید دور آ گیا ہے نا، اب تو تھم کا جو ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، انگوٹھے کا نشان بھی لے لیتے ہیں، اور بھی لوگ بڑی چیزیں لے لیتے ہیں۔ تو یہ سارے جو احکامات ہیں یہ قرآن پاک میں واضح فرمائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ فرمایا گواہان بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کوئی تقریباً 8 احکامات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، گھر خریدنا آپ نے، کچھ بھی آپ نے چیز خریدنی ہے، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان یا کرایہ پر لیتے وقت ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ، یہ بڑا ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں یہ باتیں، یہ ساری باتیں یہ ہمارے روزمرہ کی باتیں ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کی باتیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ان کے سامنے ایسے کاروبار کرتا تھا، کوئی دوسرے کام شروع کرتا تھا تو آپ اس کو ڈانٹتے تھے، آپ اسے فرماتے تھے کہ جاؤ پہلے اس کے بارے میں سیکھو، پراپر سیکھو، علماء سے سیکھو، اہل علم کے پاس جاؤ، یہ نہ ہو کہ کہیں تمہیں نقصان ہو جائے، یہ نہ ہو بغیر سیکھے جب کوئی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے بنسبتاً اس شخص کے جو یہ کام سارا سیکھ کر جاتا ہے، جو پہلے ہی اپنے سارے معاملات کو طے کر کے پھر جاتا ہے نا، پھر اس کے جو خراب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ساڈا بزنس نہیں چلتا، پتہ نہیں کالے لم ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کی ہو گیا، کوئی جن پوت آ گئے نے، تو وہ نہیں ہوتا۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا ہمارے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر،
تو اس میں کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں کرتے, کوئی اسٹامپ پیپر بھی نہیں ہوتا. یار دوست ہی ہے نا, وہ چاچے دا منڈا ہے, چلو تایا جی ہے نے, چاچا جی ہے, انہوں دے نال شروع کر لیتا, ماما جی دے نال, جو فلانا دوست ہے یار بڑی پرانی دوستی یار یہ ساڈی, تو کر لیتا. لیکن کب کون جو ہے وہ مکر جائے, کب کس کا ایمان جو ہے وہ خراب ہو جائے, ڈاواڈول ہو جائے, اور جناب دیکھنے میں آتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, دوسرے معاملات کرتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں پولیس یا اداروں کے پاس تو آپ کے پاس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا, اور پھر آپ کی رقم جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ اگر تم اس آیت پر عمل کر لو تو یقین جانو تم بے شمار معاملات میں سے پھنسنے سے بچ جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ایک بڑی محبت ہے. اسی طرح فرمائے یہاں تک اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بڑا کھل کے بیان کیا کہ اگر تم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, لوگ کہتے ہیں یار سانو لکھنا نہیں آتا, چلو یار زبان دا ہی ہوتا نا سارا, زبان دا ہی تو یقین کرنا چاہیے کسی دی نا, ٹھیک ہے, بندے دی زبان ہی بڑی ہوتی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا, تمہیں پڑھنا نہیں آتا, لیکن تمہارے ارد گرد ایسے لوگ تو ہوں گے. دیکھیں نا, اگر کوئی بچہ ہے, کوئی ان پڑھ ہے, کوئی بوڑھا ہے یا کوئی نابینا ہے, تو فرمایا وہ دوسرے سے لکھوائے ضرور, لیکن وہ دوسرے سے لکھوا لے تاکہ وہ کل کلاں کو اس چیز کو کسی عدالت میں یا کسی جگہ پہ چیلنج کر سکے کہ بھائی یہ میں نے لکھوایا تھا, یہ اس سے مجھے لکھ کر دیا تھا, اور یہ اب میری جائیداد ہے, یہ اس کی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا جائیدادوں کے رپھڑ کتنے چل رہے ہوتے ہیں. میں لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا لکھوائے. پھر لین دین کا اس میں فرمایا کہ مرد اور عورت گواہ بھی ہونا چاہیے, تو مرد رکھ لو یا اتنی عورتیں رکھ لو. تو اس کے اوپر بھی پورا ایک باب ہے جو بہار شریعت میں اس کے اوپر باقاعدہ بڑی تفصیلاً بیان کیا گیا. گواہان کے بارے میں بھی یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے. میں مختصر بیان کروں گی, گواہ کے لیے لازم ہے کہ وہ آزاد ہو, کسی کا غلام نہ ہو. اگر کسی کا غلام ہوگا تو وہ گواہی صحیح نہیں دے سکے گا, وہ پھر اس کے مطابق گواہی دے گا, حق اور سچ کے مطابق کبھی نہیں دے گا. تو عاقل اور بالغ ہونا چاہیے, اور مسلمان ہونا بھی شرط ہے. یہ نہیں کہ میں مسلمان اور میں کسی کافر کی گواہی لے لوں, نہیں. فرمایا کافر کے حق میں مقبول ہے, مسلمان کے حق میں مقبول نہیں ہے. جو اللہ کا نہیں بنا وہ تمہارا کیا بنے گا. فرمایا تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں, خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہو. اگر اس میں بھی ویسے نا مختلف حالات میں صرف مردوں کی گواہی قبول ہوتی ہے, اور کچھ ایسے خواتین کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جس میں ایک عورت کی بھی گواہی قابل قبول ہے. ایسے بھی جو معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال مختلف معاملات جو ہوتے ہیں نا, تو اس میں مختلف انداز میں گواہان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی ایک پراپر علم ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, اور ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نا. پھر گواہی دینا فرض یا چھپانا ناجائز. فرمایا گواہی دینا جس سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کی جان بخشش ہوتی ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ وہ گواہی دیں. ہاں, اگر کوئی بندہ مشکل میں پھنستا ہو اور آپ کو پتہ کہ یار اس نے یہ چیز نہیں کی اور لوگ کہہ رہے ہوں گے نہیں, تو وہاں پہ بھی کوشش کریں کہ ضرور کسی کی صفائی یا پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے گواہی ضرور دیں. سامعین محترم, فرمایا اگلی آیت میں, اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ, قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو, اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کرے. اچھا, اس آیت میں بیان فرمائیے اگر آپ کسی حالت سفر میں آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ اپنی کوئی چیز بھی رکھوا کے اس سے وہ چیز لے سکتے ہیں. جیسے وہ گھڑی رکھوا دیتے ہیں لوگ, گاڑی رکھوا دیتے ہیں, بائک رکھوا دیتے ہیں. گروی کے والے سے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا, آج کل لوگ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنا گھر گروی رکھوا دیتے ہیں, جب پیسے آتے ہیں تو پھر وہ گھر واپس لے لیتے ہیں. اسی طرح اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں جو کہ فقہ کی جو کتابیں ہیں ان میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. کوشش کریں جب آپ گروی کے کوئی معاملات میں پڑھیں تو علماء کرام جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لیا کریں کہ یار یہ کہیں ہمیں اس میں بتائیں کہ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے, یہ نہ ہو کہ کہیں ہم لٹے جائیں, برباد ہو جائیں. سامعین محترم, یہ خالصتاً مالی, تجارتی اور دنیاوی معاملات ہیں, حقوق العباد سے متعلق معاملات ہیں. تو قرآن جیسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ انبیاء کرام کی باتیں کی, ایمان کی باتیں کی, وہاں پہ عقائد کی بھی باتیں کی, عبادات کی باتیں کی, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی ہمیں بیان فرمائے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے. تو فرمایا یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا اور حساب کتاب کا علم رکھنا بھی بڑا ہی
مفید ہے، بڑا ہی مفید ہے۔ مطلب آپ کوئی بھی علم حاصل کریں لیکن اگر وہ یہ سوچے کرتے کہ یار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں اس لیے یہ نیت ہے میری، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے بڑا کچھ ہے، یتفکرون، فکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑا ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور جو لوگ ان آیات پہ غور و فکر کر کے اپنے لین دین تجارت کے معاملات کو کریں تو آپ یقین کریں ان کو کامیابی ان کے پاس ہوگی۔ اور جو ان کام معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دیکھیں وہ جا کے پھر تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ پولیس والوں کے پاس گئے ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے بھائی ساڈا کام کرا دو، یا ایسی یہ پڑھائی کر لیا وہ کر لیا۔ تو یقین کریں اگر ہم ان آیات پر عمل کر کے پھر اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارا دنیا اچھی ہوگی نا تو ہمارا دین بھی اچھا ہوگا۔ ہماری دنیا ہی ساری خراب ہے، ہمیں دنیاوی معاملات ہی نہیں چلانے آ رہے۔ دیکھیں ایک بندہ کہتا کہ جناب میں بڑا مجھے علم ہے قرآن پاک کا لیکن میرے دنیاوی معاملات سارے خراب ہیں، تو اللہ کہے گا یار تو پہلے اپنے تو معاملات صحیح کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنے معاملات کو اچھے کرو، اپنے دنیاوی معاملات کے بھی سارے اچھے کرو، وہ اچھے ہوں گے تو پھر آپ دین کے والے سے بھی معاملات جو ہیں وہ کام کر سکیں گے۔ تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔